مقرر ہے۔ میں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ کوئی لمبی گفتگو کروں یا علمی حقائق و دقائق بیان کروں، لیکن پہلی بات یہ کہ حضرت مولانا نے ابھی جو تقریر کی ہے اس نے بہت سے گوشے کی طرف میرے ذہن کو منتقل کر دیا۔ اگر ایک طرف میں اشارہ کروں تو کافی وقت لگے گا، مگر اختصار پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے والد محترم حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب عطا اللہ حیاتہ کو۔ انہوں نے ان کا بچپن میرا دیکھا ہوا ہے، اور میں اس وقت گجرات میں درکیسر میں شیخ الحدیث تھا۔ وہ ان کی آمد وقت میرے پاس رہا کرتی تھی، اور ان کا وہ مدرسہ دیکھا ہے جہاں سے ان کا آغاز ہوا، اور اپنی زندگی کو بھی دیکھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ماضی کی صدیوں میں یہاں فقہ پر خاص توجہ دی گئی، علم کلام پر اور علوم عقلیہ پر۔ علوم دینیہ میں اہتمام علماء کا فقہ سے رہا۔ فتاوی تاتار خانیہ، فتاوی عالمگیریہ، محب اللہ محبی بہاری کی کتاب اصول فقہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن شریف اور حدیث کی طرف اعتنا بہت کم تھا، لیکن تحفیظ قرآن کے مدارس قائم تھے۔ پانی پت میں تھا، لکھنؤ میں تھا، یہ سارے مدارس گزر گئے تھے۔ اور ہمارے یہاں جو ہندوستان میں ہے وہ تحفیظ قرآن ہو یا تدریس حدیث ہو، اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا یہ مقصود بالذات ہے، لیکن مقصد اس سے تزکیہ نفس، جسے قرآن نے کہیں یزکیہم مؤخراً کہا، کہیں مقدماً کہا ہے، جیسے مناسب وقت ہے تشریح کے لیے۔ تو یہ خاص بات تھی اور رہی ہے کہ قرآن تحفیظ قرآن ہو یا تدریس حدیث ہو، اس کے ساتھ ساتھ ربانیت کا زندگی ہو۔ اس جوہر سے عالم عربی خالی، مصر و شام خالی ہے۔ بڑے بڑے قرا کے قراءت میں نے جامعہ ازہر میں ڈاکٹریٹ کا نام نے لے لیا۔ یہ ڈاکٹریٹ کی بات تقریر کروں تو بڑی میری کتاب داستان میری کو ضرور پڑھیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی کو استاد مولانا کیا نام بتاؤ، سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدرستی ہو گئی تھی میری، وہاں کا ان کے ٹیلی فون آیا کہ میں نے وصیت کی ہے، حضرت مولانا وصیت کی کہ اس کتاب کو علماء کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ میری سوانح نہیں ہے، یہ سوانح حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث میرے استاد کی ہے، یہ سوانح حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کی ہے، یہ سوانح حضرت مولانا علی میاں صاحب۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کتے کو بھی نگاہ پڑ جائے تو اس میں بھی اللہ کی شان پیدا ہو جائے گی۔ درس نظامی کے معنی جانتے ہیں؟ نظامی ملا نظام الدین اپنے شیخ کے بارے میں کہتے بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جس پر نظر پڑ گئی کچھ ان پر ایسی نظر پڑی جیسی دعا لگی کہ حضرت مولانا میاں صاحب فرماتے کہ درس نظامی کو ہلایا نہ جا سکا۔ تو مولانا غلام صاحب پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے اور میرے اساتذہ میں اشتراک رہا ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی استاد رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ناشتہ بھی کیا ہے، اس لیے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت ہوگا۔ اس مدرسے کی تاسیس کو وہی سبب بھری بتا رہا ہوں، تو کیا نام چاہتا تھا کہا۔ تو ان کا مولانا غلام صاحب کا جو تعلق تھا، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کتنا بڑا کام ہے ہندوستان۔ انہوں نے قرآن کے تحفیظ قرآن کی گویا تجدیدی شان پیدا کر دی اس ملک کے اندر۔ صرف تحفیظ ہی نہیں بلکہ اس میں شان ربانیت بھی پیدا،
میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، یہ اس کے لیے وہ نہایت مشقت محنت خرچ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے ہندوستان میں ایک چرچا پیدا کر دیا. ورنہ عالمی اسلام میں بول رہا ہے ہمیں بڑے قاری ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں زمین آتے ہیں سناتے ہیں قرآن. تو ایک بات یہ ہے، وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں یہ نظام قائم ہے. تو میں اپنا بتا دوں، ہم لوگ تو گاؤں یہ مدرسہ جو ہے یہاں دھان کی پیداوار ہوتی تھی. اور میرے والد بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. میری والدہ نے میرے دادا نے تعلیم یہاں مدرسہ اسلام یہاں دی. قریبی مدرسہ ہے، ابتدائی تعلیم گھریلو حالات بالکل ایسے نہیں تھی. میں کل کہنے والا سے میں دوہرا دیا ایسے نہیں تھے کہ میں تعلیم حاصل کر سکوں. مگر کرامت تھی کہ کیسے 7 سال کل میری درس دامی ہے، کوئی تعلیم جو تخصص نہ ہندوستان میں. اور آگے بات میں نے کہا پی ایچ ڈی جو ہے یہ بتا دوں، حضرت مولانا یوسف صاحب قندوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی ہیں، استاد بھی وہ بھی ہیں، کہتے تھے کہ پی ایچ ڈی جو آپ کی ہے یہ تو کوئی بدل وجود کی کرامت ہے. جو اظہر کا نظام میرے لیے بنا اسی کو ختم ہو گیا. میں اپنے داخلہ سے سلسلہ ختم ہو گیا. میں گیا تو بدل وجود کی تحقیق اور اشاعت کے لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھیجا وجہ سے اس میں ایک شک لگ گیا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ عالم عربی میں آپ کو کام کرنے کا پڑھانے کا موقع ملے گا. میں جامعہ امارات میں پڑھا رہا تھا کہ مزید مانسٹر ملا وہاں کا شیء عجیب هذا الهندي يدرس العرب باللغة العربية الفصحى. یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سبب بنا اس مدرسے کے سلسلے کا کہا انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ کی اس وقت ضرورت ہندوستان میں واپس چلے جائیے. پیسے کے لیے نہیں گیا تھا، اللہ شاہد ہے. میں پیسے کے لیے نہیں گیا تھا، بدل وجود کی خدمت کے لیے گیا تھا. وہاں کے سب سے بڑے عالم جو تھے انہوں نے میرا انتخاب کیا، پسند آئی، میری چیزیں پسند آئی. انہوں نے ابو ظبی مجھے بلایا اور انہوں نے محکمے میں مجھے رکھا. اسی زبان پی ایچ ڈی ہوئی، اسی زبان میں قاضی جج بھی رہا، مستشار بھی رہا، یونیورسٹی میں پروفیسر رہا. میں مدرس نہیں تھا، میں پروفیسر تھا. کئی اداروں کا میں جج ہوں، جامعہ مردونیہ کا، ہاشمیہ کا، جامعہ قرا کا، جامعہ مدینہ کا، کئی کا رہا. مجھے تو چھوڑ دیا، میں سمجھے ان کے مثالیں میرے پاس آتے رہے. تو یہ سب برکات تھی حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ. ہمارے دوست بہت افسوس ہے میں ابھی تک حضرت مولانا محمد یونس صاحب سب سے بڑے قدردان میرے تھے. میں ہمارے رشتے دار میں جو کتاب آتی تھی مرض کی حالت میں وہ دیکھتے تھے، کہتے ارے عجیب چیزیں کہاں سے نکال کر ایک کتاب کے لیے. یہ مدینہ یونیورسٹی کی مدرسی معمولی درجے ایک چیز نہیں تھی اس زمانے میں. اس کی شہرت سے میں وہاں استاد ہو گیا تھا. حضرت شیخ کا نہ جاؤ علی میاں کہتے ہیں وہاں تعصب پھیل رہا لکھا ہے آپ کہیں ابو ظبی سے بھی کوئی چیز تھی. سارے چیزیں ملتی گئی. جو چیزیں اس خانے میں نے جمع کر دی ہے وہ ہندوستان میں مکہ مدینے میں نہیں. بخاری شریف کا یونانی کا نسخہ، یونانی کی جو شہرت کی ہے وہ یہاں ہے، ترکی سے آیا ہوا یہاں ہے. آپ کو کہیں جلدی وہ نسخہ نہیں ملے گا. بخاری کا عبداللہ بن صاحب بن بصری کا نسخہ جو کہہ رہے ہیں شاہ اللہ صاحب یونانی و زیادت علیہا، یونانی اور اس کا دعویٰ کیا شاہ صاحب، جس کو نسخہ سلطانیہ میں مصر میں منگا کے دیکھا ہے وہ نسخہ عجیب مکہ سے منتقل ہو کر ہندوستان آیا غائب ہوگا. وہ میرے ہاتھ یہاں جا کے دیکھ لیے تو مال رکھا ہوا. عجیب کرامت ہے. کسی اللہ والے کی نظر لگ جاتی ہے مگر مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. انہوں نے کہا شیخ نے لکھا اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہے گا. گجرات کی نوکری چلی گئی تھی ترکی سے آپ سمجھے، کھلاتا پلاتا رہے گا. اور تو ادھر اب کوئی مالدار آیا تو اکرام کرنا لیکن اس کو نظر نہ ہو تو اللہ بدل. اور باقی تو بڑی پرستتی ہے. وہاں میں کسی آپ جان میں نے حضرت شیخ کے مسلک کو کسی جگہ چھوڑنے کی تیاری نہیں ہوں. بڑے سے بڑا مالدار ہے لوگ آ رہے ہیں، بہت مالدار لوگ 10% جو آ رہے ہیں اللہ شاہد ہے کہ میں نے کبھی مانگا سمجھے. اور ایک 73 سال میں کوئی اقامت 3 سال کر گیا کسی بڑے بڑے لوگ چلے جا رہے ہیں دعا کے لیے آ رہے ہیں. ایک صاحب بہت بڑی مشکل میں پھنسے تھے، بہت بڑی. انہوں نے کہا کہ فلاں کام، میں نے کہا حضرت اٹھا کر سن گیا میں نے پردہ پر میں کہا حضرت سے کہیے کہ حضرت ان کا یہ کام ہو جائے. کہا کہ ہو جائے. میں کہا حضرت ہو گیا. کہا ہو گیا. صبح باغ میں لا کر نام نہیں لینا چاہتا علماء بیٹھے ہیں. 5 لاکھ ریال کا چیک کہا ان کو دے دیا جائے. ہمارا دعا کو پیسے نہیں دیے. یہ سبب بنا وہاں رہنے کا.
ساتھ ساتھ بیٹا اور یہ ہوا ساری کتابیں 150 جلدیں. یہ آپ نہیں سمجھ رہے خالی چھاپنا نہیں ہے، ایک ایک کی تحقیق کی گئی ہے. ایک لفظ کی بدل وجود میں بہت سی چیزیں نہیں مل سکی تھی اس زمانے میں. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ملی وہ کتابیں ملی چھپی آئی اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا. تہذیب میں بہت سے عبارتوں نقل کیا، بیچ کی سطر چھوٹی ہوئی تھی جو بعد میں آئی، تحقیق سے معلومات لفظ چھوٹا وہ سب تشریح طاقت ہے. مولانا سعید پالنپوری آپ کے گجرات کے ہمارے دوستوں میں سے کہنے مولانا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے روزانہ مطالعہ کہیں کوئی چیز مجھے ملی. اور کہا مفتی صاحب کا کہ آپ نے ترمذی میں 61 حدیثیں زائد ہیں ہندوستانی نسخے سے اور 11 زائد ہیں اس نسخے سے جو مصر میں اور شام میں ہے. کہاں ایک نسخہ میرا مدینہ منورہ ہے، تفصیل دیر ہو جائے گی، علماء ہے اس لیے میں نے بات کر دی. ان کا ٹیلیفون آیا کہ بہت سے اپنے استفادہ کریں اور مانگ بہت زیادہ کر سکتے اور آپ کو کسی کتاب سے مادی فائدہ میں نے نہیں اٹھایا. جی جی جیسے مجھ کو تنخواہ مل رہی ہے، میرے ساتھ سہولت دے رہے کہیں جائیں آپ سمجھے، مکان دے رکھا بادشاہ نے مکان مجھے دے رکھا ہے ایسے تو یہ میں نے اگر کچھ فائدہ ہوا تو اس مدرسے کے ہاتھ میں میرا کوئی فائدہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا بھائی یہ جو سلسلہ قائم تھا پھر قرآن کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اجازت حدیث کے لیے تو کوئی وقت چاہیے اس وقت ہو کر 10-15 منٹ اس کا کیا ہے کیا کہے تو میں اس میں کہوں. اجازت حدیث تو یہ رہا کہ کسی جامع عمارات میں 3000 سے کم نہیں جو مجھ سے پڑھا ہے. ہندوستان میں تو بڑی تعداد عظیم تھی پڑھایا میں نے آپ کے گجرات میں لاڈ ورثہ میں مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں جیسے مجھ سے شاگرد. اور اس آپ کو میں نے بتایا شیخ شعیب مجھے میں نے بخاری کی وصول شروع کی تہجد کو قرآن تبدیل کرائی انہوں نے پورے خاندان نے دے دی اور لکھا تنوں نے وہ صغیر میں رکھی ہوئی کتاب بڑھیا اور بھی کئی محسن وغیرہ یہ سب آئے تھے نا اور میر راستے میں مفتی ابوالقاسم موجود تھے ہاتھ پکڑا میں نے کہا نہیں اس وقت سفر ہے نہیں مستقل وقت چاہیے راستے میں حدیث کی جاتی ہے. تو یہ سب خیر ہے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال پہلے اور کیسے وہاں پہنچا کیسے رہا عنایت ان کی تھی وہ تو بیان ہی کیا ان کا فیصلہ. حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان پر جامع فتح شیخ کے طور پر محبت تھی. بینی اندر خود علوم انبیاء میں کتابوں میں معید و استاد علوم نظر آتے ہیں. اس لیے بھائی مولانا اللہ تعالیٰ ان کو مولانا غلام صاحب کی عمر میں برکت فرمائے. انہوں نے ایک بہت سے جو کام کیے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ہندوستان میں ایک بھاگ کر رہا ہے یہ حفظ قرآن کی. میں ان کے جو ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے مولانا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.